یہ کون سا رقص ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا۔ دولت کا رقص، دولت کی قوت کا اعتراف جو انسان کو برہنہ کر دیتی ہے۔ چند کاغذ کے نوٹوں کے عوض نسوانیت ننگی ہو جاتی ہے، شرافت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ جنسی بھوکوں کے مذاق کا رقص ہے۔ وہ صرف برہنگی دیکھنے آتے ہیں اور رقاصائیں ان کے آگے ہڈی ڈال کر چلی جاتی ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑو طالوت، میں نے کہا، اور تم بھی بات بات پر ناسے نہ بن جایا کرو۔ دیکھو یہ بھی خوبصورت ہے، اس نے اسٹیج پر تھرکتے ہوئے رقاصہ کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ عورت نہیں ہے۔ اگر تم اسے عورت سمجھنے پر تیار ہو جو شراب کی بوتل پر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑی تھی تو ٹھیک ہے، یہ تو تمہارے لیے بہت سہل الحصول ہے۔ ارے باپ رے باپ، نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے، کچھ اور تلاش کر لوں گا، طالوت نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کے بعد ہم خاموشی سے ہجان ہیز رقص دیکھتے رہے۔ طالوت کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، نہ جانے کتنی رات گئے رقص ختم ہوا اور تماشائی اٹھنے لگے۔ تب ایک بڑی بڑی مونچھوں اور خطرناک چہرے والا آدمی میرے قریب پہنچ گیا۔ مسٹر حیات، اس نے گردن ہم کر کے ہماری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر تیزی سے ایک طرف بڑھ گیا۔ شاید نشے میں تھا، طالوت نے کہا، اور پھر میرا بازو پکڑے آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کس خیال سے میں نے لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے حسب معمول کار اسٹارٹ کی اور گولڈ اسٹار کے کمپاؤنڈ سے نکل آئے۔ آپ تو اپنی رہائش گاہ پر ہی چلیں گے، طالوت نے کہا، لیکن راسم، طالوت نے میرا جملہ پورا ہونے سے قبل آواز دی۔ خادم حاضر ہے آقا، راسم کی آواز کار کی پچھلی نشست سے سنائی دی۔ رہنمائی کرو، ہم ٹھیک چل رہے ہیں، میں نے وہ کوٹھی ناصر حیات کے نام سے حاصل کر لی ہے۔ حیات؟ میں چونک پڑا، اس مونچھوں والے نے مجھے حیات کے نام سے ہی مخاطب کیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ میں نے جیب میں لفافہ ٹٹولا، لفافہ موجود تھا۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں کہا اور کار ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ کوٹھی کا معائنہ صبح کریں گے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، طالوت نے کہا اور پھر راسم کی طرف مڑ کر بولا، خوابگاہ کس طرف ہے؟ سامنے ہی موجود ہے آقا، راسم نے جواب دیا۔ طالوت اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ ہوٹل کی بات اور تھی، لیکن یہاں ہمارے دو الگ الگ خوابگاہیں موجود تھیں۔ اس وقت طالوت نیند کے نشے میں چور تھا، اس لیے اس سے کوئی بھی بات کرنا فضول تھی۔ میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ یہاں آرام و آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ میں جانتا تھا کہ راسم کے لیے یہ سب مشکل نہیں تھا، اس نے پلک چبکتے ہی سب کچھ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس دنیا کا انسان نہیں تھا۔ میں نے ایک الماری سے ایک خوبصورت سلیونگ سوٹ نکالا جو بالکل میرے ناپ کا تھا۔ اسے پہن کر میں مسہری پر دراز ہو گیا۔ بہت عجیب دن گزرا تھا آج کا، بے شمار واقعات سے پر۔ اتنے اتفاقات کسی ایک دن میں کسی کو پیش نہ آئے ہوں گے۔ میں صبح سے اب تک کے واقعات پر نگاہیں دوڑاتا رہا۔ پھر میری نگاہوں میں ایک گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک سفید چہرہ آ گیا، نرگس۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، انتہائی خوبصورت، ماڈرن۔ میری پچھلی زندگی میں تو اس جیسی لڑکیوں کا تصور ایک خواب تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زندگی میں نرگس کا حصول مشکل نہیں تھا۔ اس کا باپ اسٹیل کنگ کہلاتا تھا، لیکن میں اگر چاہتا تو طالوت میں لیے دولت کے انبار لگا دیتا اور میں اس جیسے کئی اسٹیل کنگز کو خرید سکتا تھا۔ ایسی صورت میں نرگس آسانی سے میرے قبضے میں آ سکتی تھی، لیکن اس میں صرف ایک قباحت تھی۔ نرگس سے شادی کر کے میں گھریلو زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ طالوت میرا دوست تھا، ہم دونوں نے دنیا دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ مجھے بہرحال طالوت کا ساتھ دینا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی بنی تھی۔ اس کے علاوہ ہم ایک معاہدہ بھی کر چکے تھے کہ کسی لڑکی کے مستقل چکر میں نہیں پڑیں گے۔ یہ تو وعدہ خلافی ہوگی۔ نہیں، نرگس کے ساتھ گھریلو زندگی ممکن نہیں ہوگی۔ ہاں، طالوت کی اجازت سے میں اس سے عشق کر سکتا تھا، اعلیٰ پیمانے پر کر سکتا تھا۔ طالوت اس کے لیے مجھے ہر آسانی مہیا کر دیتا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ اب عام انسانوں کی زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن ہے۔ بہرحال نرگس سے جب تک دوستی چل سکے۔ مجھے طالوت کے اصرار کا خیال آیا۔ اس نے خوش دلی سے نرگس کو میرے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بندوبست ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بندوبست مجھے ہی کرنا ہے۔ اچھا بیٹا طالوت، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ ایک عمدہ ترکیب میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ نرگس میری بیوی نہیں تھی، نہ ہی مستقبل میں میرا کوئی ایسا پروگرام تھا، اس لیے ہم دونوں کی مشترکہ محبوبہ ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ طالوت بھی جب اس سے ملے گا تو میری حیثیت سے ملے گا۔ میں اسے اس کے لیے مجبور کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے بعد میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے سونے کے لیے ایک کروٹ بدلی۔ کروٹ بدلتے ہی میرے ذہن میں وہ لفافہ گھس آیا جسے میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ گیا۔ اپنے کوٹ کی جیب سے میں نے لفافہ نکال لیا۔ اسے چاک کرنے پر ایک پرچہ برآمد ہوا۔ پرچے میں صرف چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ مسٹر حیات، کل رات کو 8 بجے ہمارے فون کا انتظار کریں، ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے، XYZ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے سوچا، کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ ویسے حیات کہہ کر مخاطب کرنا حماقت تھی۔ شاید انہوں نے اس کوٹھی کے باہر لگی نیم پلیٹ سے ہمارے نام کا تعین کیا تھا۔
बड़ी बड़ी मूछों वाला मेरे ذہن میں ابھر آیا۔ सूरज से अच्छा आदमी मालूम नहीं होता था। हर कौन था, क्या चाहता था? लफाफा बंद करके रखने के बाद मैं फिर मसहरी पर आ गया। मेरे ज़हन में हिलजान था, न जाने कब तक मैं इसके बारे में सोचता रहा। फिर नींद ने मुझे इस खलजान से निजात दिला दी। दूसरी सुबह बड़ी पुरसकून थी। मैं अपने कमरे के मुल्हक्का बाथरूम में गुसल किया और लिबास तब्दील करने के बाद बाहर निकल आया। तालूत के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इजाज़त तलब की। अरे आ जाओ ना मेरी जान, यहाँ मेरी हिलवत में कौन है जो तुम इजाज़त ले रहे हो? तालूत की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और मैं एक गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गया। तालूत एक खूबसूरत स्लीपिंग गॉन में आरामदेह कुर्सी पर नींद दराज था। उसका चेहरा निखरा निखरा था, खासा पुरजोश नजर आ रहा था। कहो, रात कैसी गुजरी? काफ़ी हद तक परेशान कुन, उसके बाद पुरसकून, मैंने जवाब दिया। खूब खूब, जल्दी से वजाहत करो और हाँ, चाय मंगवाओ। पूछने की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा। तालूत ने एक तरफ लगा हुआ स्विच दबा दिया। एक बात बताओ, यहाँ मुलाजिम वगैरह मकामी हैं या सब तुम्हारे गुलाम? सब तुम्हारे ही गुलाम है मेरी जान, फिक्र मत करो। हाँ, इन्हें यहाँ के असूल सिखाने पड़ेंगे, तालूत ने जवाब दिया। फिर एक आदमी के अंदर आने पर इसने इसे चाय के लिए कह दिया। मैं मुंतजिर हूँ। किसी लड़की के बारे में सोच रहा था। ज़रूर सोच रहे होगे, काफ़ी खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि सिर्फ ये ख्याल था कि वह तुम्हें भी पसंद है। मेरा ख्याल है कि इस बात पर झगड़ा हो जाएगा, तालूत ने मुंह फुलाकर कहा। मैं कह चुका कि अब मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही अब मैं किसी पर आशिक होने का इरादा रखता हूँ। तुम्हें भी किसी पर आशिक नहीं होने दूंगा। बस तफरी करो, आगे बढ़ जाओ। तुमने मेरे मुतमईन हो जाने की वजह नहीं पूछी। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा, वो भी बता दो। देखो तालूत, अगर वो लड़की तफरी पसंद निकली, इश्क मोहब्बत के बारे में संजीदा ना हुई, तो फिर हम दोनों की मलकियत होगी, यानी कभी तुम शार्क होगे, कभी मैं। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता, तालूत ने हथेली पर घूंसा मारकर कहा। आखिर क्यों? हम दोनों समझौता कर चुके हैं, मैंने भी जोरदार आवाज में कहा। बहरहाल देखा जाएगा, तालूत ने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर कहा और फिर मुलाजिम चाय लेकर अंदर आ गया। उसने सलीके से चाय की ट्राली हमारे सामने कर दी और मैं आगे बढ़कर चाय पिलाने लगा। इसी वक्त मुझे लिफाफा याद आ गया। मैंने इसके बारे में तालूत को बताया। ओ, तालूत ने होश कोड़ लिए। कौन हो सकता है? मैं भी नहीं समझ सका। खैर, 8 बजने में अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं, अभी से ज़हन खुल जाने से क्या फ़ायदा? तालूत ने चाय की प्याली होंठों से लगाकर चुस्कियाँ लेते हुए कहा और मैं भी चाय पीने लगा। चाय पीते पीते तालूत मुस्कुराकर बोला, वैसे तफरीह के इम्कानात पैदा हो गए हैं, खास तौर पर ये लिफाफा। इसकी तहरीर ना जाने मुझे बड़ी दिलचस्प महसूस हो रही है। छोड़ो इन बातों को, आज का क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। बस तैयार होकर निकलेंगे, सैर तफरी करेंगे। वैसे ही कल के दिन का कोई तजुर्बा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तालूत ने कहा। थोड़ी देर के बाद हमने नाश्ता किया, फिर ये इमारत देखने निकल आए। मेरे लिए ये ख्वाबों की इमारत थी। मैंने कभी ऐसे मकान में रहने का तस्वर भी नहीं किया था, और अब इस ख्याल से दिल की अजीब कैफियत हो रही थी कि ये मेरी मलकियत है, मैं इसमें मालिकों की तरह रह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल अब तो सब कुछ हो रहा था। मैं नरगिस से इश्क करने के काबिल भी नहीं था। इमारत हमें बहुत पसंद आई। उसे देखने के बाद हम वापस आ गए और फिर एक कमरे में बैठकर प्रोग्राम तय करने लगे। तय ये हुआ कि बाजार की सैर करेंगे, दोपहर का खाना घर वापस आकर खाएंगे, इसके बाद आराम करेंगे, फिर 5 बजे नरगिस के यहाँ चाय पी जाएगी। इस प्रोग्राम पर इसी तरह अमल हुआ। बाजार से हमने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खरीदी। तालूत ने हस्बे आदत लोगों से मजाक किया, लेकिन आज का कोई भी मजाक किसी संगीन नवीयत का हामिल नहीं था। फिर हम वापस आ गए। खाने की मेज़ पर अनोखे इक़्साम के खाने थे। मैं इस शानदार जिंदगी पर तालूत का ममनू हुए बगैर ना रह सका। उसने मुझ जैसे इंसान को क्या से क्या बना दिया था। शाम को तकरीबन 4:30 बजे मेरी आंख खुली। मैंने जल्दी से घड़ी में वक्त देखा, फिर बाथरूम में झाँक घुसा। गुसल करने के बाद मैंने खूबसूरत सूट पहना और तैयार हो गया। तब मैंने बाहर निकलकर तालूत को आवाज़ दी, लेकिन तालूत के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक नौकर अंदर की सफाई कर रहा था। साहब किसी काम से चले गए हैं, ये पर्चा आपके लिए दे गए हैं, उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। मैंने जल्दी से पर्चा लेकर खोला। तुम्हारी जिद की वजह से घबरा कर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जाओ उसे टटोलो। अगर दोनों के काम की हो तब भी ठीक है, अगर तनहा तुम्हारे लिए हो तो मुझे इतराज़ नहीं है। मैं भी रात तक किसी न किसी को तलाश कर लूँगा। मैं दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गया। बहुत बदमाश था। सुबह से इस किस्म की कोई बात नहीं की थी। बहरहाल वक्त कम रह गया था, इसलिए मैं बाहर निकल आया। तालूत के बगैर कहीं जाते हुए अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी। 5 बजने में थोड़ी देर रह गई। मैंने बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठकर उसे स्टार्ट किया और कार चिकनी सड़क पर फिसलने लगी। तन्हाई मिली तो अपनी हालत पर गौर करने का मौका मिला। हाँ, ये मैं ही था, आरिफ जमाल, जो एक मामूली क्लर्क था जिसने पूरी जिंदगी बस में उलटक कर सफर किया था। चमचमाती कारों को देखकर मैंने कभी हसरत से ये नहीं सोचा था कि ऐसी ही एक कार मेरे पास भी हो।
मैं भी एक खूबसूरत कोठी का मालिक हो जाऊं। मैं जानता था कि ये हसरत हमाकत है, ये तलब बेवकूफ़ी है। 350 रुपये पाने वाले क्लर्क की ज़िंदगी में ये चीज़ें कभी नहीं आ सकती, लेकिन आज ये सब कुछ मौजूद था और बाज़ औक़ात मेरे ऊपर गैर यकीनी कफ़ियत तारी हो जाती थी। नरगस के बताए हुए पते को तलाश करता मैं दाऊद रहमानी की आलीशान कोठी के गेट पर पहुंच गया। एक मुहज्जब चौकीदार ने जल्दी से गेट खोल दिया और मैं कार पोर्टिको में ले गया। सदर गेट में नरगस 2 लड़कियों और एक दरमियानी उम्र की औरत के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। मैं कार से उतर गया और नरगस चौंक कर मेरे अकब में देखने लगी। मैं मुस्कुराता हुआ इनकी तरफ बढ़ गया। हो, मैं नहीं जानती कि आप तारिक साहब हैं या शाख साहब। बहरहाल दोनों में से कोई भी हों आप। दूसरे साहब कहाँ हैं? मैं शार्क हूँ नरगिस साहिबा, भाईजान को कुछ काम था, उन्होंने माजरत की है, मैंने कहा। ये तामुल है। मैंने अपनी इन दोनों सहेलियों को खास तौर से आप दोनों से मुलाकात के लिए बुलाया था। मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। उनका कहना था कि आप दोनों में ऐसा फ़र्क ज़रूर होगा जिससे आप में फ़र्क किया जा सकता है। नरगस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है, फिर कभी सही। मैंने मुस्कुराते हुए माजरत की। तशरीफ़ लाइए। वैसे आप इन लोगों को बताइए कि क्या आप दोनों में कोई फ़र्क नुमाया है? आवाज़ तक में नहीं। कोई नुमाया या गैर नुमाया फ़र्क नहीं है। आप इम्तियाज़ नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। देखते हैं, देखते तब बताते, एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। शाख साहब, ये मेरी आंटी हैं। उन्होंने ही मुझे परवरिश किया है। मेरी माँ कर गई थी। मेरी माँ बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। ये मेरी दोनों सहेलियाँ उज़्मा और सफ़िया हैं, बेहद शरीफ। डैडी आज सुबह जर्मनी चले गए। फिर किसी दिन आपको इनसे मिलवाऊंगी। मैंने बूढ़ी औरत को आदाब किया। वो शायद मुलाजमा थी, लेकिन इसे एहतरामन आंटी कहा जाता था, क्योंकि वह हम तीनों को एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में छोड़कर बाहर निकल गई थी। मेरी समझ में नहीं आता शाख साहब, आपने इस मुंह जोर घोड़े बल्कि घोड़ी को कैसे राम कर लिया? ये तो किसी से मुतासर नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह इसने आपके गुण गाए हैं, मैं हमें बड़ी तशवीश हो गई है। सफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कह चुकी हूँ शाख साहब, शैतान से बराह रास्त इनकी अजीदारी होती है, इसलिए आप इन्हें नस्ल शैतानी समझकर माफ़ कर दें। नरगस जल्दी से बोली, ये अपना राज खुल जाने से परेशान है, इसलिए बातें बना रही है, लेकिन बहरहाल हमें इसके मुस्तकबिल का ख्याल है, इसलिए हम मालूमात ज़रूर करेंगे। उज़्मा ने बड़ी बूढ़ियों के से अंदाज में कहा, अरे मुस्तकबिल की हालाओ, क्या फजूल बातें लिए बैठी हो, तमीज़ से गुफ्तगू करो। नरगस ने झिलाकर कहा, क्यों शाख साहब, आपको ये गुफ्तगू पसंद नहीं है? सफिया ने पूछा, क्यों नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसी महफिलों से दूर गुजारी है, ये माहौल मेरे लिए बहुत पुरकशिश है। आपके घर में दूसरे लोग नहीं हैं? नरगस ने पूछा। बस बस तारक भाई के अलावा और कोई नहीं है। ओह, नरगस ने हमदर्दी से कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो तारक साहब इनसे कितने बड़े हैं? अभी तो हम कुछ नहीं जानते। उज़्मा यहाँ भी चोट करने से बाज न आई। सिर्फ 12 मिनट। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो वो बूढ़े होंगे। सफिया ने कहा और मुझे हंसी आ गई। बड़ी शरीर लड़कियां थी, बड़ा दिलचस्प माहौल था। काश ये माहौल मेरा अपना हो जाता, लेकिन ये सब कुछ सोचना फिजूल था। काफ़ी देर तक यूं ही चोंचें चलती रहीं। फिर एक मुलाजमा ने आकर चाय लग जाने की इतला दी और हम चारों उठ गए। चाय इंतहाई पुरतकल्लफ थी। चाय की मेज़ पर ही कल रात के वाक़े पर गुफ्तगू चल निकली। मैं उस पुरस्रार वाक़े पर अभी तक हैरत ज़दा हूँ। इस तरह तो आप बहुत से जुएहानों को तलाश कर सकते हैं। नरगस ने फिर कहा, लेकिन इनकी खुशकिस्मती से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी दौलत है कि मज़ीद की गुंजाइश ही नहीं है, मैंने कहा, और मेरी इस बात से तीनों लड़कियां काफ़ी मरूब हो गईं। फिर सफ़िया ने मुझसे मेरी रिहाइशगाह के बारे में पूछा और मैंने उसे अपनी कोठी का पता बता दिया। अगर हम कभी हाजिर हों तो नागवार तो ना होगा? सफ़िया ने पूछा। मेरी खुशकिस्मती होगी, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है, बच्ची के लिए आना ही होगा, आहर इसके हाथ पीले करने हैं। उज़्मा ने फिर इसी अंदाज में कहा। उज़्मा, बदतमीज़ी की हदूद में दाखिल ना हो। नरगस ने सजनिश की। मैं खामोश था, लेकिन मेरे दिल में अजीब से ख्यालात पैदा होने लगे। काश ये सब कुछ इसी अंदाज में हो सकता, काश ये हकीकी ज़िंदगी होती। इससे मुझे अपनी फितरत का एहसास हो रहा था। कुछ लोगों की नादानियों ने मुझे गलत रास्तों पर ज़रूर डाल दिया था, लेकिन फितरतन मैं घरेलू माहौल का आदमी था। मुझे एक पुरसकून और ठहरी हुई ज़िंदगी पसंद थी। नरगस की आंखों में एक हया आलूद पैगाम था। वो मॉडर्न सोसाइटी की एक फर्द ज़रूर थी, लेकिन किरदार ख़राब नहीं था। वो नाइट क्लब में जुआ खेल सकती थी, क्योंकि इसकी ऊंची सोसाइटी में ये मयूब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसमें औरत छुपी हुई थी। और मेरी अजीब कैफियत थी, ये औरत मुझे पसंद थी, लेकिन मेरे लिए बेकार। मैं तो अब किसी औरत को नहीं चाहता था। अगर वह तफरीह की दिलदादा कोई फैशनेबल लड़की होती तो ठीक थी, इसके औरतपन से मुझे क्या लेना था? मेरे दिल में मुतज़ाद ख्यालात बेदार हो रहे थे। बहरहाल काफ़ी देर तक इसी तरह हंसी मजाक होता रहा। फिर मैंने वापसी की इजाज़त तलब की। कब मुलाकात होगी मिस्टर शाह? अगर आप मेरे मकान को इज़्ज़त बख्शें तो खुशनसीबी होगी, मैंने कहा। ज़रूर बख्शेंगे, मेरी पेशेंट को नोट कर लें। ज़रूर इज़्ज़त बख्शेंगे, इनके तेवरों से मालूम होता है, सफ़िया ने कहा, और नरगस ने उसकी पीठ पर धूल जमा दी। तब फिर कल की चाय आपके साथ? नरगस ने कहा।
ضرور، میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔ لڑکیاں میرے ساتھ باہر تک آئیں اور میں اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ ذہن پر سرور سا طاری تھا، اندھیرے اجالے۔ نرگس بہت خوبصورت تھی، بے شک وہ مجھے پسند آئی تھی، اس کا حصول بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اب میں بیوی پالنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کار سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میرے ذہن میں بے شمار خیالات تھے۔ تب اچانک میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ کیا سوچ رہے ہو مادھو لال؟ اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ بیٹھ گئے، میں نے جلدی سے بریک لگا دی، پھر پلٹ کر دیکھا تالوت پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے منہ بنا کر پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں، میں صرف اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ تو تم وہاں موجود تھے؟ کیوں نہیں، ویسے اپنے حصے کی ہر چیز کھا چکا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں بھی میرے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ بہت بڑے بدماش ہو تم۔ اس دنیا میں تو آپ ہی پیر و مرشد ہے سرکار، میں کس قابل ہوں؟ ویسے لونڈیا نے گھائل کر دیا تمہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اجی ہم کس گنتی میں ہیں؟ حضور کی بات کر رہا ہوں۔ تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، اس قسم کی لڑکیوں سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے کیا مجھے اس سے شادی کر کے موت بلانی ہے؟ بس اب تو ایسی لڑکیاں چاہیے جن کے ساتھ تفریح کی جائے۔ ہاں یہ تو درست ہے، بہرحال کل اس بیچاری کو چائے تو ضرور پلا دینا، میں خود بھی تمہیں اس سے عشق کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، عشق وغیرہ کو تو ہم اپنی لغت سے فارغ کر چکے ہیں۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر گھڑی دیکھنے لگا۔ 7:45 بج رہے تھے، مجھے لفافے کا خیال آ گیا۔ میں نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ 8 بجے کا وقت دیا گیا تھا فون کے لیے۔ پھر جس وقت ہم دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ تالوت بھی میرے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو، میں نے پوچھا۔ مسٹر حیات سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، میں نے کہا۔ آپ کا لفافہ مل گیا تھا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، ہم نے آپ کا نام حیات صرف اس لیے تصور کر لیا ہے کہ آپ کی کوٹھی پر نیم پلیٹ اسی نام کی ہے۔ بہرحال آپ کا نام کچھ بھی ہو، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ برائے کرم کیا آپ اس کا موقع دیں گے؟ کیا بات ہے، کہو۔ فون پر مشکل ہے، اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کریں۔ بہرحال جو گفتگو ہم آپ سے کریں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اسے اپنے حق میں تصور کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہوگی۔ میں نے تالوت کی طرف دیکھا اور اس نے گردن ہلا دی۔ تب میں نے کہا، مجھے کہاں ملاقات کرنا ہوگی؟ ربر اسکوائر کے بنگلہ نمبر 112 میں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ فون بند ہو گیا۔ تب میں نے گہری سانس لی، تالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ معاملہ دلچسپ ہی ہے، چلو چلیں، تالوت نے کہا۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے، لیکن تالوت نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے راسم کی جھلک دیکھی۔ تالوت کا یہ غلام صرف تالوت کے کہنے سے ہی نمودار ہوتا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے خود بخود آتے دیکھا تھا۔ تالوت بھی چونک پڑا۔ کیا بات ہے راسم؟ آقا تنہائی دے سکیں گے؟ راسم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور تالوت حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف رک کر کے کہا، تم کار میں چلو عارف، میں بھی آتا ہوں۔ میں حیران سے آگے بڑھ گیا، نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ کار میں بیٹھا میں تالوت کا انتظار کرتا رہا، لیکن کئی منٹ تک وہ واپس نہیں آیا۔ پھر مجھے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، تم چلو عارف، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ مگر کیا بات ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ فرصت سے بتاؤں گا، تم چلو، تالوت نے کہا، اور میں تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ نہ جانے تالوت سرگوشی میں کیوں بول رہا تھا۔ تم وہاں پہنچ جاؤ گے، کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا، لیکن مجھے تالوت کی آواز سنائی نہیں دی۔ تالوت، میں نے پھر اسے آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ تب میں نے گہری سانس لی، نہ جانے کیا معاملہ تھا، کہاں چلا گیا تھا وہ، اور راسم نے اسے کیا اطلاع دی تھی۔ اب تو تفصیل اس کی واپسی پر ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرے ذہن میں پھر لفافہ آ گھسا۔ فون پر ہونے والی گفتگو بھی پرسرار تھی۔ وہ لوگ کون تھے، کیا چاہتے تھے، انہوں نے اس قدر پرسرار انداز کیوں اختیار کیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں گردن چڑک دی، جو ہوگا سامنے آ جائے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت کیا تھی۔ فون پر دیے ہوئے پتے کے مطابق میں ربر اسکوائر کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں زیادہ تر ایک منزلہ خوشنما بنگلے تھے۔ بنگلہ نمبر 112 کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ پیتل کی پلیٹ پر 112 لکھا تھا۔ میں نے کار بنگلے کی طرف موڑ دی۔ گیٹ پر 2 کبھی ہیکل چوکیدار کھڑے تھے۔ انہوں نے گیٹ کھول کر مجھے سلام کیا۔ میں کار لے کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک خوبصورت پورٹیکو میں نے کار روکی، وہاں 2 کاریں اور کھڑی تھیں، لیکن مجھے ایک بات پر سخت حیرت ہوئی، دونوں میں سے کسی کار پر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ چھوٹے قد کے خوش شکل ادھیڑ امر آدمی نے میرا استقبال کیا۔ مسٹر حیات، اس نے گردن جھکائے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، میں نے کہا، ویسے میرا نام شاک ہے۔ تشریف لائیے، اس نے ادب سے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک سادہ سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، اس نے کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ پستہ آمد آدمی باہر نکل گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ قابل ذکر کوئی بات نہیں تھی۔ پھر دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور پھر میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ خوبصورت پردہ سرخا اور ایک بھاری جسامت کا آدمی اندر داخل ہو گیا۔ اس کے عقب میں تقریباً 35 سال کی عمر کی ایک خوبصورت عورت تھی، جس کے حد و حال تو حسین تھے، لیکن ان میں بے پناہ بے باکی تھی۔ آنکھیں بارون کی طرح اور پتلیاں
भूरी थीं। होंठों का उभार बेहद दिलकश था। इसने फिरोजी रंग की चुस्त पतलून और अनाबी शर्ट पहनी हुई थी। भारी जिसामत के आदमी की आंखें बहुत छोटी, एक लकीर की मानत थी। सर गंजा था, जिस्मानी अज़ा से सुस्ती का इजहार होता था। रंगत बहुत साफ थी। बादी नजर में वो मगरबी बाशिंदा मालूम होता था। हेलो, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। ये आवाज़ वो नहीं थी जो मैंने फ़ोन पर सुनी थी। हेलो, मैंने हिलाकर कहा। वो दोनों भी मेरे सामने बैठ गए। सबसे पहले आप अपना सही नाम बताइए। मेरा नाम शाक है, मैंने जवाब दिया। मिस्टर हयात कौन है? मेरे चचा थे, इंतकाल कर गए। मैंने बरखस्ता झूठ बोला। खूब, आपसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई मिस्टर शाक। मुझे आप शेखर कह सकते हैं। ये फलमीना है, हम दोनों मकामी असाई हैं। मैंने गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। सबसे पहले मैं आपकी माली हालत जानना चाहता हूँ मिस्टर शाक, शेखर ने कहा। अपने बारे में कुछ बताने से कबल मैं ये जानना पसंद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कुदरती बात है, शेखर ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर फिल्मीना से बोला, फिल्मीना क्या तुम मेहमान की तवज्जो नहीं करोगी? सॉरी, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी से इसने आला दर्जे की शराब और 3 गिलास निकाले। फिर इसने गिलास में शराब उंडेली और खूबसूरत ट्रे में रखे हमारे सामने आ गई। शुक्रिया, मैं नहीं पीता, मैंने कहा। ओ मिस्टर शाक, शायद आपने इस दोस्ताना माहौल को पसंद नहीं किया है। हम आपके दोस्त हैं मिस्टर शाक, आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, शेखर ने कहा। दुरुस्त है, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि मैं नहीं पीता, मैंने जवाब दिया। ताज्जुब है, गोल्ड स्टार में नजर आने वाले शराब ना पीते हों, वो बोली। बहरहाल, आप क्या पीना पसंद करेंगे मिस्टर शेखर? मैंने संजीदा लहजे में कहा। मुझे आप दोनों के नाम मालूम हो गए, इनका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। इस तरह मेरे ज़हन में जो हलश होगी, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। जब तक ये हलश रफा नहीं होगी, मैं आपकी दावत कबूल नहीं कर सकता। शेखर ने अपना गिलास उठा लिया। इसमें से 2-3 चुस्कियां लेने के बाद उसने होंठ साफ किया। फिर बोला, दाऊद रहमानी की लड़की नरगस रहमानी के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। ओहो, मैंने चौंक कर कहा। मसलन? मुकम्मल तारफ यूं है मिस्टर शाह कि हमें इस लड़की की ज़रूरत है। दरअसल हमारा काम ही यही है। इस पूरे मुल्क में हमारे स्टेशन हैं, हम मोअज़्ज़ज़ लोगों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। हमारे पास गैर मालिक से भी आर्डर आते रहते हैं। ज़रूरत के मुताबिक हम माकूल कीमत पर लड़कियां बाहर भी भेज देते हैं। इसके अलावा मकामी तौर पर भी हमारा काफ़ी बड़ा कारोबार है। अपने तौर पर हम कभी कभी ऐसी लड़कियों को हासिल करते हैं जिनकी भरपूर कीमत मिल जाए। उन्हीं में नरगस रहमानी है। दाऊद रहमानी स्टील किंग कहलाता है। इसके पास बेपनाह दौलत है। अगर वो अपनी दौलत का एक हिस्सा हमें दे दे तो उस पर क्या आफत आ जाएगी? मसलन 10 करोड़ पे। उसके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसका 25% तुम्हें मिल जाएगा। मेरे ख्याल में इसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी दौलत के असूल के लिए जद्दोजहद नहीं करनी होगी। मेरे अवसान हता हो गए थे। इसका मतलब है कि मैं खतरनाक मुजरमों के नरगे में आ घुसा हूँ। चंद लम्हात के लिए मेरा जहन तारीक हो गया, लेकिन मुझे तालुत का ख्याल आया। मैं संभल गया। मेरे पास एक ऐसी कुव्वत थी जो इन लोगों पर भारी थी। चनाचा मुझे खौफजदा होने की क्या जरूरत थी? गोया तुम बद्दा फरोश हो, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। पुराना और घटिया नाम है, तुम हमें इंटरनेशनल ट्रेडर्स कह सकते हो। बर्दा फरोशी तो एक महदूद अंदाजा है। हम स्मगलिंग करते हैं, कत्ल करते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे दौलत हासिल हो सके। बहुत से ममालक में हमारे नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हमने इन्हें और बड़ा कर दिया है। मजाल है किसी की जो इनकी तरफ आंख उठाकर देख जाए। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। मुमकिन है तुम भी अच्छी माली हैसियत रखते हो, लेकिन 10-20 लाख से ज्यादा नहीं। यहाँ पहले काम के लिए तुम्हें 2.5 करोड़ पे मिल रहे हैं। बोलो, क्या तुम इन्हें ठुकरा दोगे? शेखर ने सवाल किया। अगर मैं ठुकरा दूं तो आपका क्या रवैया होगा मिस्टर शेखर? मैंने सवाल किया। मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझाऊंगा। इस दुनिया के बारे में बताऊंगा जहाँ सिर्फ दौलत से इज्जत है। जितनी दौलत होगी इतनी इज्जत होगी, बाकी सब ढकोसले हैं, शेखर ने मुखलसाना अंदाज में कहा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? नरगस रहमानी से मेरा क्या ताल्लुक? मैंने कहा। ताल्लुक का हमें इल्म है। इसका कई रोज से ताकुब किया जा रहा है, लेकिन इसके बॉडीगार्ड्स काफी चौकस हैं। कल वो तुमसे बहुत मुतासिर मालूम होती थी, वरना पब्लिक मकामात पर वो किसी को मुंह नहीं लगाती। उसके मुतासिर होने का अंदाजा इस बात से लगा कि आज तुम इसके यहाँ चाय पर मधु थे। खूब खासी मालूमात है तुम्हारी। बहरहाल मेरी इससे दूसरी मुलाकात थी। ऐसी शक्ल में मैं क्या कर सकता हूँ? मामूली सा काम है। उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लो। खूबसूरत आदमी हो, वो निकल नहीं सकेगी। फिर उसे फुसलाकर यहाँ ले आओ, बस तुम्हारा काम खत्म। मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी को इतने मुख्तसर काम के लिए इतना बड़ा मुआवजा ना मिला होगा। फर्ज करो कि अगर दाऊद रहमानी इसकी इतनी बड़ी रकम ना दे सके, तुम्हारे 2.5 करोड़ फिर भी पक्के। हम उसे किसी रियासत के शौकीन हुक्मरान को सप्लाई कर देंगे। इतनी रकम जरूर मिल जाएगी। हूँ अगर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो इस अहमकाना ख्याल को दिल से निकाल दो। वो यहाँ आएगी। इस दौरान जब तक इसके बाप से गुफ्तो शनीद हो, तुम अपनी मोहब्बत का खराज वसूल कर लेना, हमें कोई इतराज नहीं होगा। शेखर ने जवाब दिया। मैं फिर वही सवाल करूंगा, अगर मैं तुम्हारी ये पेशकश ठुकरा कर यहाँ से जाना चाहूँ तो? मैंने कहा।
زندہ نہیں جا سکو گے، شیخر نے ہونٹس کوڑ کر جواب دیا۔ اوہو، میں نے ہونٹس کوڑے۔ فلمینا اطمینان سے شراب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں دلی میں بہت سے فیصلے کر چکا تھا، اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں، اور اس وقت تک کچھ نہ اسکے گا جب تک تالوت نہ آ جائے۔ مجھے ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، اگر کسی حماقت میں پڑا تو ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھوں گا۔ میں گردن جھکائے بیٹھا تھا، کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر میں نے کہا، مجھے سوچنے کا موقع دو گے مسٹر شیخر؟ کتنا وقت درکار ہے؟ اس نے پوچھا۔ کل صبح جواب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تم کھانا کھا چکے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ فلمینا، کھانے کا بندوبست کرو، معزز مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، شیخر نے کہا اور اپنے گلاس میں بچی ہوئی شراب حلق میں انڈیل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولا، ایک بار پھر ایک بزرگ کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں مسٹر شاہ، میری پیشکش پر جذبات سے ہٹ کر سوچنا۔ تم خوبصورت آدمی ہو، بات صرف 2.5 کروڑ تک نہیں رہے گی، ممکن ہے اس کے بعد بھی ہم تم سے کام لیں، ہمیشہ 25% تمہارا۔ ہم اپنے آدمیوں کو بھرپور معاوضہ دیتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے انہیں کیا ملا۔ پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر فلمینا کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی۔ مسٹر شیخر نے غلط نہیں کہا ہے مسٹر شاہ، کسی ایک لڑکی کے لیے اعلیٰ مستقبل برباد کر دینا بہت بڑی حماقت ہے، جبکہ دولت حاصل کرنے کے بعد ایک سے ایک حسین لڑکی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آؤ کھانے کے کمرے میں چلیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک بات اور بتا دوں، اس نے راستہ چلتے ہوئے سرگوشی کی، یہاں قدم قدم پر بہترین نشانے باز موجود ہیں جو دن رات پوری طرح ہوشیار رہتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی کوشش نقصان دہ ہوگی۔ اس نے رک کر میری شکل دیکھی اور مسکراتے بولی، میری بات کا یقین اس طرح کرو۔ اس نے میرا فلیٹ ہیٹ لے کر فضا میں اچھال دیا، ڈز ڈز کر کے کئی دھماکے ہوئے اور ہیٹ میں نصف درجن سوراخ ہو گئے۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ گولیاں کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر دل میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ میں اس انداز میں بھی سوچتا۔ لڑکی مسکراتی ہوئی میرے ساتھ آگے بڑھتی گئی، پھر ہم دونوں ایک ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ لڑکی نے میرے لیے کرسی کھینچی اور خود بھی دوسری کرسی کھسکا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے میز پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی اور چند منٹ کے بعد کئی ملازم قسم کے آدمی ٹرالیوں میں کھانا رکھے اندر آ گئے۔ میں نے بے تکلفی سے کھانا کھایا۔ اب تکلف بیکار تھا، اس وقت تک کے لیے تو پھنسا ہی ہوا تھا جب تک تالوت نہیں آ جاتا، یا پھر ممکن ہے تالوت مجھ سے زیادہ دور نہ ہو۔ بہرحال تنہائی ضرور تھی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر ہم ڈرائنگ روم سے نکل آئے۔ آؤ میں تمہیں تمہاری خوابگاہ دکھا دوں، اس نے کہا، پھر مجھے بنگلے کے آخری حصے میں ایک خوبصورت کمرے میں لے گئی۔ بڑا حسین ماحول تھا، آرام دہ مساری بچھی ہوئی تھی، آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک دیوار پہ ایک جان ہیز پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ فلمینا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ لباس تبدیل کر لو ڈارلنگ، میں بھی لباس بدل کر آتی ہوں، میں تمہارے دل سے نرگس رحمانی کا خیال مٹا دوں گی۔ میں احمقوں کی طرح اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شیخر کی قید میں عارف کو رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے اور شیخر اس پر طرح طرح کے تشدد کر کے اسے اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نرگس رحمانی کو اس کے پاس لے کر آئے، لیکن عارف اس کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا نرگس رحمانی کے پاس پہنچا، لیکن نرگس رحمانی کے والد داؤد رحمانی اسے پہچان گئے اور اس کو عارف جمال کی حیثیت سے شناخت کر لیا گیا اور انہوں نے پولیس میں انفارم کر کے عارف کو گرفتار کروا دیا۔ اس دوران تالوت جو ہے مسلسل غائب تھا، انجام یہی ہونا تھا۔ اچھا ہوا بہت جلد ہو گیا، میں نے سوچا اور اپنے ذہن کو خالی چھوڑ دیا۔ اب کچھ سوچنا بیکار تھا، صرف حالات کا انتظار کرنا تھا، مقدر جو فیصلہ کرے۔ اب تالوت نہیں تھا کہ جیل کی صلاحیں میرے لیے نرم ہو جاتی۔ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر لایا گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کئی مسلح کانسٹیبل میری نگرانی کر رہے تھے، ان سب کو میری سخت نگرانی کی ہدایت کی گئی تھی۔ دوپہر کو ایس پی صاحب کی ہدایت پر میرے پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈال دی گئیں۔ میں نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شام کو مجھے چائے پیش کی گئی جس کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی تھے۔ پولیس پوری تندہی سے میرے بارے میں تحقیقات کر رہی تھی۔ رات کو تقریباً 8 بجے ایس پی صاحب دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، مسٹر عارف آپ کے بارے میں تمام رپورٹیں جمع کی جا رہی تھیں، کام مکمل ہو گیا ہے، آپ کے ساتھی کو تلاش کیا جا رہا ہے جو آپ کا ہم شکل ہے، کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکیں گے؟ کیا بتاؤں؟ میں نے بیچارگی سے کہا، وہ کہاں ہے؟ مختلف آدمی میرے میک اپ میں میرے لیے کام کرتے رہے ہیں، کوئی ایک نہیں، سب کرائے کے آدمی تھے۔ اوہ ہو، ونڈرفل، ایس پی نے ہونٹس کوڑ کر بولا۔ پھر بولا، مسٹر حیات کون ہے جن کے نام سے آپ نے کوٹھی خریدی ہے؟ ایک فرضی نام ہے، میں نے جواب دیا۔ خوب خوب، ایس پی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، مسٹر عارف ظاہر ہے حشمت سیٹھ کی رقم اسے مل گئی تھی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ اس کی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ اس سے ہمارے کام میں مدد ملے گی۔ سنو، تم میرے اوپر جو بھی جرم عائد کرو گے میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ تم جرم لگاؤ، میرے لیے سزا کی اپیل کرو، یہ سزا سزائے موت بھی ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا،
اور ایس پی حیرت سے میری شکل دیکھنے لگا. پھر اس نے ایک گہری سانس لی. ہمیں تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے عارف، تم نے جو کچھ کیا ہے صرف اس کی سزا ملے گی، لیکن بعض معاملات میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. میری درخواست ہے کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھا جائے. شیکر کے بارے میں بھی نہیں. جو کچھ کہوں گا یقین کر لو گے؟ میں نے ایس پی کی شکل دیکھتے ہوئے کہا. ہاں ہاں کوشش کریں گے. تب سنو، میں شیکر سے اجنبی تھا. شیکر میری طرف سے صرف اس لیے متوجہ ہوا کہ نرگس رحمانی سے میری دوستی ہو گئی تھی. اس نے مجھے اغوا کر لیا اور پھر نرگس رحمانی کے اغوا میں میری مدد کے لیے مجھ پر تشدد کیا. تم اس کے نشان میرے جسم پر دیکھ سکتے ہو. نرگس جیسی معصوم لڑکی کے لیے میں پرخلوص تھا. میں نے پورے خلوص سے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر نرگس کی زندگی اور داؤد رحمانی کی عزت بچائی ہے. میں ان شریف انسانوں کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا. ہوں اچھا. ایس پی گردن ہلانے کا. پھر اس نے کہا میرا تجربہ ہے کہ بعض خطرناک مجرم اعلیٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں. ممکن ہے تم درستی کہہ رہے ہو. اگر یہ بات ہے دوست تو ان لوگوں کے ذہن تمہاری طرف سے حرام نہیں رکھے جائیں گے. شیکر کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہو؟ تقریباً سب کچھ بتا چکا ہوں. وہ کسی بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اغوا کر کے رقمیں وصول کرتا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیا تمہارا بھی کوئی گروہ بن چکا ہے؟ نہیں. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. کیا تمہارا اکاؤنٹ وغیرہ ہے؟ بالکل نہیں. تم تحقیقات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، بس تمہاری باتوں پر بھروسہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم کہاں تک سچ بول رہے ہو. کوئی بات چھپی نہیں رہے گی. کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں شکریہ. ہاں ہو سکے تو ایک کام ضرور کر دینا. کیا؟ داؤد رحمانی اور نرگس رحمانی کو یہ یقین دلا دینا کہ میں ان کے لیے دل میں کوئی بھی غلط ارادہ نہیں رکھتا تھا. میرے ان الفاظ کو حالات کی ترازو میں تول لیا جائے. اطمینان رکھو، کل تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی. ایس پی نے کہا. پھر بولا یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا. میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا. بس آرام کرو. وہ اٹھ گیا اور مجھے لاک اپ کے ایک خصوصی کمرے میں لایا گیا. میرے جیسے خطرناک مجرم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے پیروں سے بیڑیاں نہیں کھولی گئی تھیں. وہ بہرحال میری طرف سے محتاط رہنا چاہتے تھے. میں بستر پر لیٹ گیا جو مجھے خصوصی طور پر فراہم کیا گیا تھا. بستر پر لیٹنے کے بعد میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. طالوت، میرے دل سے ایک آہ نکلی. یقیناً تجھے میرے ان حالات کی خبر نہ ہوگی. میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی. تمام جھگڑوں سے آزاد ہو کر میں سو جانا چاہتا تھا، لیکن بیڑیاں اس طرح پیروں کو چھیل رہی تھی کہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. خاصی رات گزر گئی. جب کسی طور پر نیند نہ آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. ٹخنے زخمی ہو گئے تھے. میں نے ایک زخمی ٹخنے کو بیڑی سے آزاد کرانے کے لیے ایک احمقانہ کوشش کی. میں نے دونوں ہاتھوں سے بیڑی کے جوڑ کو ڈھیلا کرنے کے لیے زور لگایا اور بیڑی کا جوڑ اس طرح کھل گیا جیسے وہ موم کی ہو. کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کھلے ہوئے جوڑ کو دیکھا. پھر میں نے بیڑی پاؤں سے نکال دی. اس کے اوپری جوڑ کو بھی میں نے اسی آسانی سے کھول لیا تھا. میں نے فولاد کی وزنی بیڑی کو حیرت سے دیکھا. پھر دوسرے پاؤں کی بیڑی بھی اس طرح کھول لی. یہ میری طاقت کا کرشمہ تھا اور طالوت کے تصور سے ہی مجھے شربت فولاد یاد آ گیا. ہاں، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب طالوت نے کہا تھا کہ میں وہ شربت پی لوں، اس کے بعد مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی اور میں اپنے دشمنوں سے نپٹ سکوں گا. وہ تو میرے بدن میں کوئی پرسرار قوت پوشیدہ ہے، ایسی قوت جسے اب تک میں نے عدم واقفیت کی بنا پہ استعمال ہی نہیں کیا تھا. مجھے اس کے بارے میں یاد ہی نہیں آیا تھا. اس نئے واقعے کے سبب میرے ذہن میں پھلجھڑیاں چھوٹنے لگی. میرے دماغ میں کچھ اجنبی خانے روشن ہو گئے. کچھ انوکھے خیالات میرے حواس پر چھا گئے. گویا میں اتنا بے بس نہیں ہوں جتنا خود کو سمجھ رہا ہوں. طالوت کا تحفہ میرے پاس موجود ہے. میں اسے بالکل ہی بھول گیا تھا کہ ایسی حماقت ہوئی. اگر مجھے یاد آ جاتا تو شیکر کے ہاتھوں اس قدر تکلیف نہ برداشت کرنا پڑتی اور ان لوگ کے دماغ درست کر دیتا جو مجھے بے عزت کر رہے تھے. طالوت کی اس یادگار سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ کیوں ان صلاحوں کے پیچھے مبہوس رہوں؟ اور میرا ذہن نئے نئے انداز سے سوچنے لگا اور میں ایک بار پھر جیل سے فرار ہو گیا. لیکن جلد ہی پولیس نے مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا. پولیس افسران کو ہدایت مل گئی تھی کہ اگر وہ مجھ پر قابو نہ پا سکیں تو مجھے بے درہ قتل کر دیں. وہ میرے ساتھ اسی انداز میں پیش آ رہے تھے جس انداز سے مجھے جکڑا گیا تھا. اگر میں غیر معمولی قوت کا حامل نہ ہوتا تو رسیوں کی بندش سے ہی میرا دم نکل جاتا. اس وقت ایک موٹا رسا میری گردن میں بندھا ہوا تھا. ایک کمر میں دونوں طرف سے بازو بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے. بالکل یہی کیفیت تھی جیسے ایک بچھڑے ہوئے سانڈ کو قابو میں کیا گیا ہو. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے تب بھی میں آپ کو جدوجہد نہیں کرتا. صدمے سے میرے قوا مفلوج ہو گئے تھے. میری آنکھوں کے سامنے تاریکی تھی. پولیس والے مجھے باہر لائے. یہاں ایک بند ٹرک موجود تھا. مجھے اٹھا کر ٹرک میں پھینک دیا گیا. کافی زور سے گرا تھا. چوٹ بھی آئی تھی لیکن اس وقت کوئی احساس نہیں تھا. میں سب کچھ بھولا ہوا تھا. پولیس کا پورا دستہ ٹرک میں آ گیا. ان لوگوں نے مجھے اپنے جوتوں تلے دبا لیا تھا. رسا پکڑنے والے بھی مضبوطی سے رسا پکڑے ہوئے تھے.
रस्से की गिरा मेरे नखरे पर थी, गोया अगर रस्से को एक जोरदार झटका देकर खींचा जाता तो मुझे इसी ट्रक में फांसी मिल जाती। ऐसी हालत में जुम्बश का तस्वर भी मुहाल था। मैं कैसे जानवर की तरह पड़ा था जिसे मजबा खाने ले जाया जा रहा हो। तकलीफ का सफर भी तवील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हो। न जाने कितनी देर ट्रक चलता रहा। फिर वो पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गया। उसे रुकता महसूस करके मैंने गहरी सांस ली। वैसे गर्दन पर बंधी हुई रस्सी की वजह से अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पुलिस वाले नीचे उतरने लगे। इसके बाद मेरी रस्सियों को जुम्बश दी गई। मैं जल्दी से नीचे कूद गया। अगर गर्दन की रस्सी खिंच जाती तो लेने के देने पड़ जाते, लेकिन मुझे फौरन ही अपनी कोशिश पर हंसी आ गई। मरने के लिए तैयार हूं, ना भी तैयार हूं तो मार दिया जाऊंगा। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन गर्दिश की बंदिश से या खौफजदा होकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे जिस जगह उतारा गया था वहां से थोड़े फासले पर कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर खड़े थे। सिपाहियों का एक ग्रोह उनसे कुछ दूर मुअद्दब खड़ा था। एक भारी भरकम पुलिस ऑफिसर ने मुझे देखकर अपने करीब खड़े हुए दूसरे मातहत अफसर को कोई हुक्म दिया। इस मातहत अफसर ने तेज से और मातहत अफसर तेज से इस तरफ बढ़ा। उसने मुझे लाने वालों से कुछ कहा। मुझे लाने वाले जल्दी जल्दी मेरी गर्दन और कमर की रस्सियां खोलने लगे। फिर उन्होंने मेरे बाजुओं और पाँव की रस्सियां भी खोल दी, लेकिन थोड़ी दूर खड़े हुए पुलिस वालों ने मेरे ऊपर राइफलें तान ली थी। मेरे हाथों में खास किस्म की हथकड़ियां डाल दी गई, पैरों में भी चमकती हुई बेड़ियां डाल दी गई थी। चंद सेकंड में मेरे समय में आ गया कि मेरे साथ ये रियायत क्यों की गई थी। बहुत से अखबारी रिपोर्टर अंदर घुस आए, मेरी तस्वीरें बनाने लगे। चंद रिपोर्टरों ने पुलिस ऑफिसर्स के नजदीक आने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया जाए। अखबारी रिपोर्टर जब तस्वीरों से फारिग हो गए तो मुझे अंदर ले जाया गया। शायद पुलिस हेडक्वार्टर का जदीदतरीन हाल था जहां मुझे लाया गया। मजबूत फौलादी दरवाजे और खास किस्म की दीवारें, वो मुझसे बहुत खौफजदा थे। हाल में तकरीबन 2 इंच मोटी सलाखों का पिंजरा बना हुआ था। मुझे इसमें ढकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। पुलिस अफसरों की पूरी जमात हाल में घुस आई थी। पिस्तौल बरदार मुहाफिज हाल के कोनों में जम गए और 4 मुसल्लह मुहाफिज मेरे कटहरे के गिर्द खड़े हो गए। ये खौफनाक इंतजाम देखकर मुझे दहशत भी महसूस हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। खूब बेटे आरफ जमाल, इश्क में हवार होकर क्या शोहरत पाई है। सैकड़ों अफसाने और दर्जनों मकूले भी याद आने लगे। इस औरत ने दुनिया में ना जाने कौन कौन सी कहानियां तरतीब दी हैं। पुलिस अफसरों की जमात एक चमकदार मेज के गिर्द बैठ गई। खामोश हाल एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। बड़े बड़े अफसर गहरी सोच में डूबे हुए थे। नए नए लोग आ रहे थे, कुर्सियां भरती जा रही थी। फिर चंद स्याह पोश लोग अंदर आए। वो कीमती सूट पहने हुए थे। पुलिस वालों ने कुर्सियां छोड़कर उनका इस्तकबाल किया। आने वालों में से हर एक मुझे गहरी निगाहों से देख रहा था। बिल्कुल चिड़ियाघर की सी कैफियत थी। मैं भी खामोशी से आने वालों को देख रहा था। फिर हाल के दरवाजे बंद हो गए। मेज पर कुछ फाइल नजर आए और एक पुलिस ऑफिसर ने खड़े होकर तकरीर शुरू की कि मैं किस कदर खतरनाक मुजरिम हूँ और मेरा नाम आरिफ जमाल वगैरह वगैरह। उसने सारी तफसील जो अपनी तकरीर में बयान कर दी। इस पुलिस ऑफिसर की पूरी तकरीर मैंने सुनी। फिर मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे हलक में गोला सा अटक गया था। जो कुछ हुआ था इसमें मेरा कसूर किस हद तक था, आप खुद तज्जिया कर सकते हैं। फिर वो लोग अपने काम से फारिग हो गए। कुछ दिन जेल में रखने के बाद मुझे सजाए मौत की सजा सुना दी गई। सजा पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस वालों ने मेरी बगलों में हाथ दे दिया और मुझे हाल से बाहर निकाल लाए। हेडक्वार्टर की इमारत के एक सुनसान गोशे में मुझे ले जाया गया। एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया। इस वक्त मेरे जहन से हर ख्याल मिट गया था। मुझे कुछ होश नहीं था, बस आंखें खुली हुई थी। मनाजर निगाहों के सामने थे, लेकिन जहन इन्हें समझने से कासिर था। भी ना जाने कहाँ से जहन में कलमे का ख्याल आया। आखिर मैं मुसलमान हूँ, आखिरी बार कलमा पढ़ लेना चाहिए। चंद बड़े पुलिस अफसर भी इस मकतलगाह में आ गए थे। उनके इशारे पर 2 राइफल बरदारों ने राइफलें सीधी कर ली और राइफलों की गोल स्याह नाले मेरी निगाहों के सामने नाचने लगी। अब इनसे सनसनाती हुई गोलियां निकलेंगी और मेरे पहलू में पेवस्त हो जाएंगी। हाँ, मौत की अजियत कैसी होगी, जान किस तरह निकलती है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे जान निकल रही हो और दिल फड़फड़ा रहा हो। वक्त हो गया। सिपाहियों ने घोड़े चढ़ाए। पुलिस अफसर का हाथ उठा और 2 धमाके हुए। तकलीफ का एहसास क्या था? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं शायद मरने से पहले मर गया था। फिर कुछ आवाजें कानों में गूंजी, जिनमें पुलिस अफसर की कड़क भी शामिल थी। सही निशाना लो गधो, ये क्या हमाकत है। बदहवास पुलिस वालों ने दोबारा राइफलें सीधी कर ली। वो पहले निशाने के हाथा होने पर शर्मिंदा थे। उन्होंने निशाना तो सही लिया था, लेकिन दोनों की चलाई हुई गोलियां दीवार में लगी थी। फासला भी ज्यादा नहीं था। जल्दी करो, पुलिस ऑफिसर ने हुक्म दिया। 2 धमाके फिर हुए, लेकिन इस बार गोलियां पहले से भी ज्यादा फासले पर लगी। इस वक्त मुझे नथनों में एक जानी पहचानी सी खुशबू का एहसास हुआ। याद नहीं आ रहा था कि यह खुशबू कहाँ सूंघी थी। हवास वापस आ रहे थे। पुलिस वालों की बदहवासी देखने के काबिल थी। गधे हो तुम दोनों। मेजर खान, दिलदार, आओ जल्दी करो, हमको। 2 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने फुर्ती से राइफलें उठा ली और सीधी कर ली।
لیکن اچانک وہ دونوں زمین سے اوپر اٹھنا شروع ہو گئے۔ 1 فٹ، 2 فٹ، 3 فٹ ان کے حلق سے ڈری ڈری چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر ان دونوں کے ہاتھ سے رائفلیں چھوٹ کر نیچے گر پڑیں اور دونوں زمین پر اترنے کے لیے اس طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگے جیسے سائیکل چلا رہے ہوں۔ خود پولیس افسروں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ دوسرے کچھ پولیس والے فضا میں بلند ہونے والے والوں کی ٹانگیں پکڑ کر ان نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہاں، ان کی پتلونیں ضرور اتر آئی تھیں۔ یہ سب اسی بدماش کی کاروائی ہے، ایک پولیس آفیسر چیخا۔ اس نے پھرتی سے اپنے ہولسٹر سے پستول کھینچ لیا، لیکن اچانک اس کا پستول اس کے ہاتھ سے نکل کے فضا میں معلق ہو گیا۔ ابھی وہ اوپر اٹھے ہوئے پستول کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے بائیں سمت ایک چیخ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک پولیس آفیسر کی پتلون غائب تھی۔ وہ صرف قمیض پہنے اپنی برہنگی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں پولیس والے دھڑام سے نیچے گر پڑے جو فضا میں بلند تھے۔ ان کے قریب کھڑے 2 اور پولیس والے بلند ہو گئے، پھر وہ بھی نیچے گرے۔ ان کی جگہ اور پولیس والے بلند ہو گئے، پھر تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ پولیس کے 2 کانسٹیبل فضا میں بلند ہو کر نیچے گر رہے تھے۔ اچانک ایک افسر کو اپنے جسم پر ایک سرسراہٹ سے محسوس ہوئی۔ اس نے چیخ مار کر باہر چھلانگ لگا دی۔ جب افسر ہی بھاگ گئے تو پولیس کانسٹیبل کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ ذرا سی دیر میں بھگدڑ مچ گئی، باقی تمام افسر بھی بھاگ گئے۔ ان ندیدہ قوتوں کے خلاف کیا کر سکتے تھے؟ اور میں سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ندیدہ خوشبو بھی مجھے یاد آ گئی تھی۔ یہ تالوت کی خوشبو تھی۔ ہاں، یہ اسی کی خوشبو تھی جسے میں بھول چکا تھا۔ پھر تالوت میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری ہتھکڑیاں توڑ دیں اور میرے پاؤں سے بیڑیاں بھی نکال دیں۔ آؤ عارف، اس نے کہا، اور نہ جانے کیوں میرا ذہن غصے سے کھول اٹھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم جا سکتے ہو، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ آؤ میرے دوست، آؤ بھی، اس نے نرمی سے کہا۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ تم یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کچے سہاروں کے ساتھ میں کب تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ مجھے مرنے دو، میں مرنا چاہتا ہوں، میں نے گرج کر کہا۔ اس کو ضد مت کرو عارف، بعد میں برا بھلا کہہ لینا، تالوت عاجزی سے بولا۔ میں نہیں جاؤں گا تالوت، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، براہ کرم تم چلے جاؤ۔ چلتے کیوں نہیں؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میری کلائی پکڑ لی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نے کلائی چھڑانے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے میرے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر خود کو گرنے سے روکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کسی قالین پر ٹک گئے ہیں، سرخ رنگ کے خوبصورت قالین پر۔ کہاں وہ کھردری زمین جو میرا مقتل تھی، اور کہاں نرم و گداز قالین۔ میں احمقوں کی طرح اس قالین کو گھورنے لگا، پھر آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں۔ تالوت کی ٹانگیں میرے سامنے تھیں، وہ ایک نفیس پتلون پہنے تھا۔ آہستہ آہستہ میری نگاہیں اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خجالت اور شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تالوت، خواہ کچھ بھی ہو جائے، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اب میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا۔ میں کسی کا طفیلی بن کر زندہ نہیں رہوں گا، میں موت قبول کر چکا ہوں، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے، براہ کرم یہاں سے چلے جاؤ اور انہیں اپنا کام کرنے دو۔ تالوت جھکا، اس نے میرا بازو پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ تب مجھے بدلے ہوئے ماحول کا احساس ہوا۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، قالین سے ہی مجھے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا، لیکن میرے حواس تو اس طرح معطل تھے کہ قالین کو نظر انداز کر کے میں خود کو اسی جگہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، یہ ایک مانوس جگہ تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا تالوت، تم نے مجھے وہاں سے لا کر اچھا نہیں کیا۔ موت میرا مقدر ہے، صرف موت ہی میرا انجام ہے، پھر زندگی کے تعاقب میں بھاگنے سے کیا فائدہ؟ بیٹھ جاؤ عارف، کیا تم اپنے دوست کی کوئی بات نہیں سنو گے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ دوست؟ پوری دنیا میں کون میرا دوست ہے؟ مجہول انسان سے دوستی کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تالوت، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تقدیر میرے لیے جو کچھ متعین کر چکی ہے اسے ہونے دو، آج نہیں تو کل ایسا ہوگا، پھر آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں عارف، میری کوتاہی پر مجھے معاف کر دو، مجھے یقین کرو میں کیسی الجھن میں پھنس گیا تھا، نکل ہی نہیں سکا، ورنہ تمہیں یہ تکلیف نہ ہوتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسے خطرناک حالات پیش آئے تب بھی ساتھ رہوں گا۔ میں اس وقت تو بدحواس ہو گیا تھا، ورنہ ایک بار مجھے معاف کر دو میرے دوست، صرف ایک بار معاف کر دو، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر میں خاموشی سے اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، ایک غمزدہ احساس لے کہ میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکا۔ تالوت نے ایسے لہجے میں کہا کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے تالوت، لیکن تم یہ تو سوچو میری زندگی اب میری نہیں ہے، مجھ سے ایسے جرائم سرزد ہو گئے ہیں کہ اب یہ دنیا کسی قیمت پر مجھے معاف نہیں کرے گی۔ آخر کب تک تم میری مدد کرتے رہو گے؟ جب مرنا ہی تو مر جانے دو۔ میں کہہ چکا ہوں میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے، اور پھر سچ پوچھو عارف تو تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ تم نے ایک معمولی سا جرم کیا تھا، چند ماہ کی سزا کاٹ کر تم آزاد ہو جاتے اور پھر امن کی زندگی بسر کرتے، لیکن میں نے تمہیں غلط راستوں پر لا ڈالا، اس کا ایک ذمہ دار میں ہوں۔ میں تمہاری طرف سے دی ہوئی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، تم میری مختصر سی داستان تو سن لو۔ میں سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تالوت ایک گہری سانس لے کر بولا، اس روز جب تم نرگس رحمانی سے ملاقات کے لیے جانے والے تھے، تم نے دیکھا ہوگا کہ راسو میرے پاس آیا تھا،
اس نے مجھے کوئی اطلاع دی تھی جس پر میں نے کہا تھا کہ تم نرگس رحمانی کے پاس جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا۔ راسم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک پورا گروہ میری تلاش میں سرگرداں ہیں، ابا حضور خود اس کی سرکردگی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پراسرار قوتیں ہیں۔ راسم نے مجھے بتایا تھا کہ شہر کے کونے کونے میں میری تلاش جاری ہے اور وہ ادھر کا رخ بھی کر چکے ہیں، چنانچہ میں اس گھر سے فرار ہو گیا۔ جہاں بھی میں نے رپوش ہونے کی کوشش کی، وہ پراسرار قوتیں مجھے تلاش کرتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئیں۔ کیا بتاؤں عارف، کیسے کیسے چکر دینے پڑے ہیں، انہیں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں نے ان پرسرار قوتوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بہرحال میں اس شہر سے نکل بھاگا اور میں نے ویران علاقوں کا رخ کیا، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، سرنگوں میں، نہ جانے میں کہاں کہاں چھپتا پھرا ہوں۔ اس دوران ایسے سے دلچسپ واقعات بھی پیش آئے کہ تم سنو گے تو ہنس ہنس کے پاگل ہو جاؤ گے۔ نہ جانے مجھے کون کون سے روپ دھارنے پڑے ہیں، تب کہیں جا کر ان لوگوں سے جان بچا سکا ہوں۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا میرے دوست، تو یقین کرو تم سے ایک لمحے بھی جدا نہ رہتا۔ بہرحال مجھ سے یہ غلطی ہوگی جس کا مجھے اعتراف ہے۔ اگر میں تمہیں بھی ساتھ لے لیتا تو تمہیں یہ پریشانی نہ اٹھانا پڑتی، لیکن آئندہ وعدہ ہے کہ اگر مجھے موت بھی آئی تو مرنے سے قبل تمہیں بھی ختم کر دوں گا اور ہم دونوں ایک ساتھ ایک قبر میں دفن ہوں گے۔ یہ طالوت کا قول ہے اور طالوت قول کا سچا ہے۔ بس پہلی اور آخری بار مجھے دل سے معاف کر دو، آئندہ کبھی اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ طالوت کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اس کی مجبوری پر غور کیا، یہی فیصلہ کیا کہ در حقیقت وہ مجبور تھا، ورنہ ایسا نہ کرتا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے صبح ہو گئی ہے، میری پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے ہیں اور یہ ویران دنیا پھر سے آباد ہو گئی ہے۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا، طالوت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں اٹھا طالوت سے لپٹ گیا۔ طالوت میری پیٹھ تھپکنے لگا۔ تجھے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں میرے یار، میں ان سب کا ازالہ کر دوں گا، ایک ایک کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ بھی کیا یاد کریں گے۔ چن چن کر ان لوگوں سے بدلے لوں گا جنہوں نے تجھ سے دشمنی کی ہے۔ نہیں طالوت، ان میں سے کوئی مجرم نہیں ہے، کوئی قابل سزا نہیں ہے، بس میں ہی خودغرض ہو گیا تھا۔ میں نے دو بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مجھے ان غریب سپاہیوں کی موت کا زندگی بھر افسوس رہے گا، نہ جانے ان کے بیوی بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم انہیں پوری زندگی کے لیے فکر معاش سے آزاد کر دیں گے، ہم انہیں اتنی دولت دیں گے زندگی بھر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ تم مجھے پوری کہانی تو سناؤ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک ہوٹل کا کمرہ ہے، میں نے کرائے پر حاصل کیا ہے، اب تو مجھے اس دنیا میں رہنا آ گیا ہے۔ تب کھانے کے لیے کچھ منگواؤ، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ اوہو، یہ ابھی لو، طالوت نے کہا۔ پھر اس نے بیرے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی اور بیرے کے آنے پر اسے بہت سی چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آرڈر کی تعمیل ہو گئی اور میں مر بھکوں کی طرح پلیٹوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ طالوت بھی میرا ساتھ دے رہا تھا، مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر کافی پیتے ہوئے میں نے اپنی داستان اس وقت سے شروع کی جب میں نرگس رحمانی کے یہاں سے واپسی کے بعد ٹیلی فون پر بات کرنے والے سے ملاقات کے لیے گیا تھا۔ شیکھر کی پوری داستان سنانے کے بعد میں نے بات کی داستان سنائی جس میں نرگس رحمانی کا تذکرہ تھا، اور پھر داؤد رحمانی کی فرش شناسی اور سب کہانی میں نے اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ میرے خاموش ہونے پر وہ کئی منٹ تک خاموش رہا۔ کبھی اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نظر آتی، کبھی غم کے تاثرات۔ پھر اس نے سرد آواز میں کہا، وہ بردہ فروش تمہارے ہاتھوں مارا گیا، کاش مجھے اس سے انتقام لینے کا موقع مل جاتا، تو میں ان لوگوں کو چھوڑتا نہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نہیں طالوت، میں نے بھی سخت لہجے میں کہا، ان میں سے ایک بھی سزا کا مستحق نہیں، سب نے اپنے اپنے فرائض انجام دیے۔ طالوت مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، تو اب کیا ارادے ہیں؟ تمہارے اوپر سے خطرہ ٹل گیا ہے؟ ہاں، وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ لیکن تم انہیں دھوکہ دینے میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ ظاہر ہے وہ بھی تمہاری طرف پرسرار قوتوں کے مالک ہوں گے۔ نہ پوچھو یار، کیا کیا جتن کرنے پڑے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ایک رات مجھے گدھے کے روپ میں ایک دھوبی کے تھان پر بدھا رہنا پڑا۔ طالوت نے جھیمبے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے حلق سے ایک زوردار قہقہ ابل پڑا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کبھی فرصت میں پوری داستان سناؤں گا، طالوت نے کہا۔ میرے حلق سے قہقے ابل رہے تھے اور طالوت بری سی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ بہت دن کے بعد یوں کھل کر ہنسا تھا، طبیعت کو عجیب سی فرد کا احساس ہو رہا تھا۔ فقط طالوت نے کہا، سنو، تمہارے ہاں بھی تو شہنشاہی نظام ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شہنشاہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے احکامات چلتے ہیں۔ تھا کبھی، اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہاں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پہاڑوں کے درمیان، جہاں ہر طرف برف برف بکھری پڑی ہے۔ او، شاید تم علاقہ غیر کی آزاد ریاستوں کی طرف نکل گئے ہوگے۔ جو کچھ بھی ہو، مجھے وہ خطہ بہت پسند آیا۔ اگر تم ساتھ ہوتے اور میں ان سنگین حالات سے دوچار نہ ہوتا تو کچھ وقت وہاں گزار کر ضرور لطف اندوز ہوتے۔ ہاں، لیکن میں نے وہ علاقے نہیں دیکھے ہیں، صرف ان کے بارے میں سنا ہے، میں نے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ چلیں ادھر، دلچسپیاں رہیں گی، طالوت نے بچوں کے سے انداز میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے نیم رضامندی سے کہا۔ خود میں بھی اس ماحول سے اکتا گیا تھا، تھوڑی سی تبدیلی چاہتا تھا۔ تب ٹھیک ہے، ہم وہاں چلیں گے، لیکن میرے دوست تم مجھے تھوڑی سی اجازت ضرور دو گے۔ اگر تم نے اس کے لیے منع کیا تو میری طبیعت پر اضملال رہے گا۔ کیسی اجازت؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے تمہیں تر نوالا سمجھا تھا، میں ان کے ساتھ تھوڑی سی تفریح کر کے تمہاری
اہمیت واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم داؤد رحمانی سے بھی ملیں گی اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ان باتوں سے اب کوئی فائدہ نہیں طالوت، چھوڑو۔ غسل کرنے کے بعد بیل سے اخبارات منگوائے گئے۔ اخبارات کی حاشیہ آرائی دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے خوفناک خطرہ قرار دیا گیا تھا اور ہنگامی پیمانے پر مجھ سے نپٹنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ پھر ہم دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تمہارا منہ چڑھا ہوا ہے؟ چھوڑو یار، بور کر دیا، طالوت شاہ نے جھڑک کر بولا۔ تم نہیں سمجھتے طالوت، اس وقت میرا ذہن کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا تم جو مجھے مل گئے ہو۔ پھر میں نے اسے کہا، اب شکلیں تو بدل لو۔ اچھا، طالوت نے ہلکی سی گراہٹ سے کہا اور اپنے ہاتھ کو میرے چہرے کے سامنے کر دیا۔ پھر اس نے اپنی شکل بھی تبدیل کی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ میرا ذہن طالوت میں الجھ گیا تھا۔ درحقیقت اگر اس وقت طالوت میرے ساتھ نہ ہوتا تو نہ جانے میرے حالات کیسے ہوتے۔ ہم ایک کوٹھی سے کافی دور نکل آئے۔ کئی ٹیکسیاں حالی گزر گئی لیکن طالوت نے مجھے ٹیکسی نہیں رکنے دی اور پیدل ہی چلتا رہا۔ پھر ہم سڑک کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک نوجوان آدمی کے قریب سے گزرے جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک طالوت نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے کر دیا اور نوجوان ٹھٹک گیا۔ اس نے رک کر ناگوار نگاہوں سے طالوت کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ او کوئی بات نہیں نوجوان، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، طالوت نے معذرت امیز انداز میں کہا۔ لیکن طالوت کی غلط فہمی دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ وہ نوجوان میرا ہمشکل بن گیا تھا، ہو میری طرح، اور اس بیچارے کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ طالوت کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ طالوت، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے؟ طالوت نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ بے موت مارا جائے گا۔ سنو، نہ جانے وہ کون ہے، تم اس بیچارے سے کیا دشمنی ہے؟ چلتے رہو، تم وعدہ کر چکے ہو میرے معاملات میں دخل نہیں دو گے۔ طالوت نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا اور تیز سے آگے بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن اس کا طالوت ایک اور آدمی کے سامنے رکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس شخص کے چہرے کے سامنے کر دیا اور اس شخص نے گھبرائے ہوئے انداز میں چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ طالوت نے مسکرا کر گردن ہم کی اور اسی انداز میں آگے بڑھ گیا۔ اس دوسرے شخص کی شکل بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں طالوت کی شرارت کی وجہ آ گئی تھی اور میں طالوت کی شرارت پر دنگ رہ گیا۔ شہر میں اگر ایک ہی شکل کے 25-50 نوجوان گھوم رہے ہوں گے تو پولیس کس کو شناخت کرے گی، کتنوں کو گرفتار کرے گی، ان کے بارے میں کیا اندازہ قائم کرے گی؟ یقیناً پولیس چکر میں پڑ جائے گی، اور اس کے بعد تو اگر میں بھی چاہوں تو اپنی اصلی شکل میں آزادانہ گھوم سکتا ہوں۔ اگر کبھی پکڑا بھی جاؤں تو اپنے شریف آدمی ہونے کا یقین دلا کر بآسانی نکل آؤں۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ہمارے قریب سے گزرتا ہوا ایک شخص چٹک گیا۔ او کوئی بات نہیں بھائی صاحب، میرا دوست تھوڑا سا پاگل ہے، طالوت نے شخص کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور وہ شریف آدمی گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اب اس کے بیوی بچے بھی اس سے پہچانے سے انکار کر دیں گے۔ طالوت، تمہاری یہ حرکت بےحد دلچسپ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن ہوگی۔ بہت سے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ طالوت خشک لہجے میں کہا، تم خود سوچو، پولیس ان بیچاروں کو گرفتار کر لے گی، 3 دن تک تھانے میں رکھ کے ان کے بارے میں چھان بین کرے گی، ان کے بال بچے پریشان ہوں گے، پھر وہ انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ غور تو کرو۔ دیکھیے صاحب، ان سب کے چہرے 4 دن کے اندر اصل حالت میں واپس آ جائیں گے۔ مجھے ان سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں، میں صرف ان لوگوں کو تنگ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے دوست کو پریشان کیا ہے، اور میرے نزدیک انہیں پریشان کرنے کا یہ سب سے شریفانہ طریقہ ہے۔ طالوت نے ایک اور شریف آدمی کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس شخص نے طالوت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ طالوت رکو سے گھورنے لگا۔ میں کہتا ہوں، تم نے میرے چہرے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ اب ایسے گلفام بھی نہیں ہو کہ میرے ہاتھ رکھنے سے چہرہ میلا ہو گیا ہوگا۔ طالوت نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، گلفام کے بچے، میں تیرا دماغ درست کر دوں گا۔ ابے میں خود تیرا دماغ درست کر دوں گا، طالوت نے آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے ان دونوں کے درمیان بچ بچاؤ کرانا چاہا، لیکن طالوت نے اس شخص کے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے 2 کانسٹیبل دوڑے چلے آئے۔ ارے کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے کڑک کر پوچھا۔ دیکھیے تو صحیح حوالدار جی، گنڈا گردی کر رہا ہے، کہتا ہے میں بہت خطرناک آدمی ہوں، ابھی آنتے نکال دوں گا، طالوت نے جلدی سے کہا، اور پولیس کانسٹیبلوں نے اس شخص کو گھورا۔ دوسرے لمحے ان کے منہ حیرت سے کھل گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دونوں ہی شخص پر لپکے، انہوں نے اسے نیچے گرا لیا، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، پھر زور زور سے سیٹیاں بجانے لگے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے کانسٹیبل دوڑ پڑے اور ذرا سی دیر میں اس شخص کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ وہ بیچارہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکا، اور پولیس والوں کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار پھیل گئے جیسے انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ آؤ، طالوت نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ دیکھ رہے ہو پولیس کی اعلیٰ کارکردگی، ایک ایک پولیس مین کو تمہارا حلیہ یاد کرا دیا گیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے طالوت، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ 2-4 گرفتار ہو کر وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا۔ طالوت نے لاپرواہی سے کہا اور ایک شخص کے چہرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اور در حقیقت دوسرے دن کے اخبارات دیکھنے کے قابل تھے۔ خوفناک قاتل عرف ماڈرن جادوگر کے کارناموں سے اخبارات بھرے پڑے تھے۔ ہر اخبار کا موضوع عرب جمال تھا۔ طالوت ایک ایک خبر سن کر ہنس رہا تھا۔ بے شمار تصویریں چھپی تھی جو میرے ہم شکلوں کی تھی، ان میں جسامت کے فرق کے علاوہ اور کوئی بھی فرق نہیں تھا۔ پھر طالوت نے کہا، اب ہوٹل والے
بھی ہمیں پہچان لگے، اس لیے جتنی دیر ہوٹل میں قیام کریں گے شکل بدل کر رہیں گے۔ بلکہ میرے ذہن میں تو ایک اور تجویز ہے۔ وہ کیا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں اپنی اصلی شکل میں گرفتار ہو جاؤں گا، پولیس کے ہاتھ لگ کر ان لوگوں سے تھوڑی سی تفریح کروں گا۔ بس بہت ہو گیا طالوت، اب میں مزید کوئی گڑبڑ پسند نہیں کروں گا۔ لیکن تم کہاں چلنے کی بات کر رہے تھے؟ کیا مطلب؟ تم کسی جگہ تعریف کر رہے تھے نا کہ وہاں کا علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا او ہاں، پھر میرا خیال ہے ہمیں وہاں چل دینا چاہیے۔ یار دل تو ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی یہاں کچھ اور تفریح کرنے کی خواہش ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو یہی صحیح، تو پھر تیاریاں کروں۔ ہاں طالوت، بس یہاں سے نکلنے کو دل چاہ رہا ہے، یہاں سے بہت سی تلخ یادیں وابستہ ہیں، یہاں رہا تو سب مجھے یاد آئے گا۔ ہو تو پھر اس ماحول میں یہی مناسب ہے کہ فوری طور پر یہاں سے نکل چلا جائے، طالوت نے کہا، پھر اپنے دائیں طرف رخ کر کے بولا۔ راسم اور آسم وہاں موجود ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ بالکل جناب، راسم نے جواب دیا۔ سفر کی ضرورتوں کا بندوبست کرو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ ہم کس انداز میں سفر کریں گے۔ اور آسم نے گردن جھکا دی۔ دوسرے لمحے میں ان گاؤں سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اخبارات دیکھ رہے تھے۔ آج کے اخبارات میں بھی ہمارے بارے میں بہت سی خبریں چھپی تھی۔ اس عجیب صورتحال میں اصلی عارف جمال کی تلاش بہت مشکل تھی۔ پولیس کے اعلان چھپے تھے جن میں پولیس نے لوگوں کو اس خطرناک آدمی سے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ ہر طرف سنسنی پھیل گئی۔ تمام اخبارات پڑھنے کے بعد طالوت نے گہری سانس لی، پھر بولا، چلو بھائی، ان بیچاروں کو اب معاف کر دیا جائے۔ کیا خیال ہے روانگی کی تیاریاں کر لیں؟ انتظامات ہو گئے؟ میں نے پوچھا۔ راسم نے صبح ہی اطلاع دی تھی۔ کیا پروگرام ہے؟ روانگی کا کیا بندوبست ہوگا؟ یہاں سے بذریعہ ٹرین چلیں گے، پھر جب ضرورت ہوگی دوسرے انتظامات کر لیں گے۔ راسم نے ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کیا اعتراض ہے؟ بس تو پھر جوتے وغیرہ پہن لو، ہوٹل کا بل ادا کریں گے۔ ویسے بیرے وغیرہ ہماری تبدیل شدہ شکلوں پر حیران سے ہیں، لیکن میں نے اتنی معمولی سی تبدیلی کی ہے کہ وہ شک نہیں کر سکتے۔ طالوت نے کہا، اور پھر ہم تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نیچے اتر آئے۔ طالوت چاہتا تو اپنے مخصوص انداز میں سفر کر سکتا تھا، لیکن وہ مکمل دلچسپیاں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے ٹرین کا سفر پسند کیا تھا۔ ٹیکسی نے ہمیں اسٹیشن پہنچا دیا۔ راسم ایک عام سے ملازم کی حیثیت سے ہمیں پلیٹ فارم پر مل گیا۔ سامان وغیرہ کمپارٹمنٹ میں رکھوا دیا گیا۔ جناب، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ شکریہ راسم، ٹکٹ کہاں ہے؟ طالوت نے پوچھا، اور راسم نے ٹرین کے ٹکٹ ہمارے حوالے کر دیے۔ ٹرین کی روانگی میں تھوڑا وقت باقی تھا، اس لیے ہم دونوں کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ فرسٹ کلاس کے ایئر کنڈیشنر ڈبے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ خالی ڈبہ دیکھ کر طالوت نے ہونٹ سکوڑ لیے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھ نہیں رہے یہاں تو الو بول رہے ہیں؟ طالوت منہ بسور کر بولا، ہمارے یہاں کے لوگ بہت کم فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم تنہا ہیں، آزادی رہے گی۔ اوہو، پھر وہی لگو باتیں۔ میں تمہاری دنیا کی گہما گمیوں میں رہنا چاہتا ہوں، تم تنہائی پسند کرتے ہو۔ طالوت نے برا سا منہ بنا کر کہا، لیکن اسی وقت کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ سوٹ کیس اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے کلیوں کی پوری فوج چڑھ آئی۔ 8 درجن سوٹ کیس، باسکٹ، دوسری چیزیں اندر آئیں۔ طالوت منہ پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر پرانے طرز کی سفید بالوں والی ایک بڑی بھی نظر آئی جن کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ طالوت نے برا سا منہ بنا کر آنکھیں بھیج لی۔ مجھے زور کی ہنسی آ گئی۔ اٹھو، طالوت آنکھیں بند کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابے تو کیا یہاں بیٹھو گے؟ لعنت ہے ان بڑی بی پر۔ طالوت آنکھیں ہی نہیں کھول رہا تھا۔ بڑی بی کے پیچھے ایک رنگین لباس نظر آیا اور میری آنکھیں چوندھیا گئیں۔ جدید طرز کے چست پاجامے پر خوبصورت فراک پہنے اور دوپٹہ گلے میں ڈالے ایک رشک حور اندر داخل ہوئی۔ سادہ سا سفید چہرہ، دھلی آنکھیں جن سے بے پناہ شوخی ٹپک رہی تھی، انتہائی متناسب جسم، دراز قد۔ پھر بات ایک تک محدود نہیں رہی، اس کے پیچھے 2 اور حسینائیں اندر داخل ہو گئیں۔ وہ یہ دونوں حسن میں پہلی لڑکی کے مقابل تو نہیں تھی، تاہم وہ بھی انتہائی حسین کہی جا سکتی تھی۔ اچھا، آنکھیں تو کھولو، میں نے طالوت کے کان میں سرگوشی کی۔ بکواس بند کرو عارف، سامان پر لنز بھیجو اور خاموشی سے نیچے اتر چلو۔ طالوت نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے میرا بازو پکڑ کر مجھے بھی کھڑا کر دیا۔ تمہاری مرضی، ویسے بڑی بھی تنہا نہیں ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب ہے؟ طالوت نے بدستور سی انداز میں کہا۔ آنکھیں کھولو تو پتہ چلے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طالوت نے خوفزدہ انداز میں آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی لڑکی تھی۔ طالوت نے اسے دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور میرے طرف پلٹتے ہوئے بولا، ابے تم بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ اور خود بھی دھم سے بیٹھ گیا۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ لڑکیاں اور بڑی بھی ابھی تک ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئی تھیں۔ 2-3 آدمی ان کا عظیم الشان سامان سجانے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر جب سامان لگ گیا تو انہوں نے گہری سانسیں لی۔ ٹھیک ہے سردار علی، بس اب تم لوگ جاؤ، بڑی بھی نے کمر سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ مہنانہ بٹیا، خدا حافظ رشیدہ بوہا، سردار علی نے کہا اور گاڑی سے اتر گئے۔ لڑکیاں بھی اپنی سیٹوں پر آ گئی۔ تب ان کی نگاہ ہم دونوں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ بیٹھتے چونک پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب تک کسی نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ لڑکیوں نے پلٹ کر بڑی بی سے کچھ کہا اور بڑی بی چونک پڑی۔ انہوں نے پورا وجود گھما کر ہمیں دیکھا۔ اس بڑھاپے میں بھی بڑی خطرناک آنکھیں تھیں ان کی۔ پھر وہ طوفانی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا خیر کرے، طالوت نے بڑی بی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔
बड़ी भी हमारे करीब पहुंच गई। कौन हो तुम जी? उन्होंने कड़कदार आवाज में पूछा, और सचमुच मेरे अलावा तालुक का भी हुलिया बिगड़ गया। उसने घबराए हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से बोल पड़ा, आदमी है जी, बिल्कुल आदमी। आदमी के बच्चों, इस कंपार्टमेंट में क्यों घुस आए? हमने पूरा डिब्बा रिजर्व कराया है। सरदार अली, अरे ओ सरदार अली! बड़ी भी चीखी, लेकिन सरदार अली वापस जा चुके थे। चलो उतरो, निकलो यहाँ से। बड़ी भी फिर हमारी तरफ रुक करके चीखी। हमारी खुशियों पर ओस पड़ गई। जितना इन चेहरों को देखकर दिल को खुशी हुई थी, उतनी ही बड़ी भी की बकवास पर कोफ्त होने लगी। इसके अलावा मैं इस बात पर भी गौर कर रहा था कि दरहकीकत हम गलत कंपार्टमेंट में तो नहीं आ गए। बड़ी भी पूरे कंपार्टमेंट को रिजर्व कराने की बात कर रही थी। अरे तुम उठते हो या नहीं? बड़ी भी की फिर धाड़े सुनाई दी। बैठा रहने दो रशीदा बुआ, बेचारे सुबह से शरीफ लोग मालूम होते हैं, एक लड़की ने कहा। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल शरीफ हैं, तालू जल्दी से बोला। अरे तुम्हारी शराफत में आग लगा दूं, उतरते हो या बुलाओ टीटी को? बड़ी भी किलकिला कर बोली। आरफ, क्या मैं इस बुढ़िया का दिमाग दुरुस्त कर दूं? तालूद को अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैंने इसका हाथ दबाया, फिर जल्दी से अपने टिकट निकाल लिए। टिकटों पर इसी कंपार्टमेंट का नंबर मौजूद था, सीटें भी यही थी जिन पर हम बैठे हुए थे। तब मैंने होंठ बीच कर बड़ी बी को देखा। पढ़ना जानती हो? आए, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, 5 सिपारे पढ़े हैं पूरे। तुम बस उतर जाओ। बड़ी भी, पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व नहीं है, हमारे टिकट भी इसी कंपार्टमेंट के हैं। आप लोग देखिए। मैंने टिकट लड़कियों की तरफ बढ़ा दिए। रशीदा बुआ बैठ जाओ, मुमकिन है पूरा कंपार्टमेंट ना मिल सका हो, बैठा रहने दो, क्या हर्ज है? इस पर हसीन लड़की ने कहा। हाय, ये मुआ सरदार अली भी सठिया गया, भला लड़कियों को अकेले गैर मर्दों के साथ सफर कराऊंगी? हाय, मुझे तो ये सफर ही हराम हो जाएगा। बड़ी भी हार मानने वाले अंदाज में बोली, फिर वापस लौट कर अपनी बर्थ पर बैठ गई। ठीक है बुढ़िया, तुझे तो ऐसा दुरुस्त करूंगा कि क्या याद करेगी, तालूत ने दांत पीसते हुए कहा। खूबसूरत लड़की अपने पर्स से टिकट निकालकर देखने लगी। फिर इसने बूढ़ी औरत को घूरते हुए कहा, ख्वाह इन बेचारों से बदतमीजी करी थी तुम बुआ। सरदार अली ने सिर्फ 4 टिकट लिए हैं। अरे सत्यानाश जाए सरदार अली का, देखो मियाँ से शिकायत कर दूंगी। बड़ी बी ने घुटनों पर हाथ रखकर बैठते हुए कहा। माफ कीजिएगा आप लोग बुआ की बेवकूफ़ी को, दरअसल हमने पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व कराने के लिए कहा, लेकिन मुलाजिम की गलती से ऐसा नहीं हो सका। यह मुमकिन है कि कंपार्टमेंट ना मिल सका हो। आप इस एटम बम को कहाँ से उठा लाई? तालूत ने नाक कोड़ कर कहा। ये क्या बकरा है लोंडे, जुबान संभाल लीजिए, अल्लाह कसम बड़े बड़ों के दिमाग दुरुस्त कर दिए मैंने। बड़ी भी आंखें निकाल कर बोली। बुआ खामोश नहीं बैठ सकती तुम? लड़की सख्त लहजे में बोली। ए तो इससे कुछ नहीं कहोगी बिटिया, मुझे एटम बम कह रहा है। बड़ी बी ने एहतजाज किया। शादी हो गई इनकी? तालूत ने फिर पूछा। इशारा बड़ी बी की तरफ ही था। लड़कियां बेसाख्ता हंस पड़ी, लेकिन बड़ी बी के तन बदन में आग लगी। ये शादी हो तेरे होते सोतों की, देख लो बिटिया, मना कर लो इनको, मेरा नाम भी। ओहो माफ कीजिए बुआ, शायद आपके यहाँ शादी ब्याह नहीं होते। तालूत भी अब बड़ी बी में पूरी तरह दिलचस्पी लेने लगा था। मुझे भी बड़ी बी पर हंसी आ रही थी और लड़कियां भी हंस रही थी। ए मैं कहती हूँ तो जुबान बंद करेगा या नहीं? बड़ी भी गुस्से से खड़ी हो गई, लेकिन इसी वक्त ट्रेन को एक जोरदार झटका लगा और बड़ी भी लड़कियों पर गिर पड़ी। ट्रेन चल पड़ी थी, लड़कियां खुद पर से बड़ी बी को ढकेल रही थी। तोबा है बुआ, तुमने तो मेरी पंडियां तोड़ दी। खूबसूरत लड़की ने नाक कोड़ते हुए कहा। इस सत्यानाश जाए, इन रेल वालों का ऐसा झटका देकर चलाते हैं, और फिर इन कमबख्तों ने तो दिमाग खराब कर दिया है। बड़ी भी उठते हुए बोली, और लड़कियों ने बाजू पकड़कर इन्हें सीट पर बिठा दिया। जोर से तो नहीं लगी बिटिया? बड़ी भी खूबसूरत लड़की की पंडलियों की तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली, और लड़की ने हल्की सी चीख के साथ पंडियां सिकोड़ ली। ठीक हूँ बुआ, वो जल्दी से बोली, और बुआ सीट की पुश से टिक गई। खूबसूरत लड़की की साथी लड़कियां भी मुस्कुराती हुई निगाहों से हम दोनों को दिखने लगी। तालूत अब खामोश हो गया था, वो भी लड़कियों की तरफ से बेतवज्जा हो गया था। वैसे वो लड़की बहुत हसीन थी, लेकिन अब हसीन लड़कियों से मुझे ज्यादा रगबत नहीं रह गई थी, और खास तौर से किसी शरीफ लड़की से।